الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال تعالى ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله ومولانا العلي العظيم وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. لا يتسع احترام حضرات علماء کرام، بزرگوں اور دوستوں، آج کی اس نشست کا موضوع انتہائی حساس موضوع ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے بے شمار پیغمبر آئے، اور پیغمبر کا کام کیا تھا؟ انسان اور اللہ کے درمیان پیغمبر ایک واسطے کا کام کرتا تھا۔ سیدنا آدم علیہ السلام خود بھی پیغمبر بن کر آئے تھے، اور اس کے بعد ان کی اولاد تقریباً 10 قرنوں تک اسلام پر، توحید پر قائم رہی۔ سیدنا ادریس علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی دنیا سے رخصت ہونے کے بعد لوگوں میں کفر، شرک اور باطل عقائد کا دورہ ہوا۔ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہوئی تھی۔ اللہ تبارک و تعالی نے تمام فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا، اور فرشتوں کے ساتھ رہنے والا عزازیل یعنی ابلیس ملعون، اس کو بھی فرشتوں کی معیت میں سجدہ کرنے کا حکم تھا، لیکن یہ تو متکبر تھا، گھمنڈی تھا، اس نے کہہ دیا کہ میں سجدہ نہیں کروں گا۔ پھر اللہ سے بحث کرنے لگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو عاجزی پسند ہے، اللہ سے بحث کرنے لگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا لعنتی الی یوم الدین، میری لعنت تیرے اوپر قیامت کے دن تک رہے گی۔ دنیا میں جتنے اچھے کام ہوتے ہیں یہ سب اللہ کی رحمت کا مظہر ہے۔ آپ توبہ کرتے ہیں اللہ کی رحمت سے، اللہ رحم نے کرے توبہ کی توفیق دے دی۔ آدمی دعا مانگتا ہے، یہ بھی اللہ کی مہربانی ہے۔ انسان ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، اللہ تعالیٰ کی مہربانی۔ تو ابلیس کو اللہ نے اپنی مہربانی سے دور کر دیا، محروم کر دیا، اور 1-2 دن کے لیے نہیں، 1-2 سال، 1000-2000 سال کے لیے نہیں، قیامت تک کے لیے اللہ نے اپنی رحمت سے دور کیا۔ اب جب اسے پتہ چل گیا کہ ہم تو اللہ کی رحمت سے دور کر دیے گئے، ہمارے اوپر اللہ کی مہربانی نہیں ہونے والی ہے، تو پھر اس شخص نے
قسم کھائی اور قسم یہ کھائی کہ تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، تیری کبریائی اور تیری بزرگی کی قسم، میں آدم کی اولاد کو بخشوں گا نہیں، چھوڑوں گا نہیں، ان کی وجہ سے میرے اوپر لعنت برس رہی ہے تو میں ان کا ازلی دشمن رہوں گا، ابدی دشمن رہوں گا، کبھی بھی میں ان کو بخشوں گا نہیں، ہر موڑ پر ان کو بہکانے کی کوشش کروں گا، سیدھے راستے پر بھی آ کر بیٹھوں گا، سمجھیں گے لوگ دین کا راستہ، سیدھا راستہ، اور پھر جب اپنا اثر ان کے اوپر میں ڈال دوں گا کہ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں جانب سے گھیر کر کے میں مکمل طور پر اس کو اپنا تابع دار بنا دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ٹھیک ہے، پر حق کو حق کا حقوق جاؤ ٹھیک ہے، لیکن سن لو میری بات بھی سچی بات ہے، میری بات بھی ٹھیک بات ہے، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ، تیری جتنے پیروی کرنے والے انسان ہوں گے ان سب سے اور تجھ سے میں جہنم کو بھر دوں گا، میں سب کو دوزخ میں ڈال دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں، ساری انسانیت اللہ کی نافرمان بن جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں، اور ساری انسانیت اللہ کی فرمانبردار بن جائے اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ اللہ کے 4 ارب فرشتے ہر وقت اللہ کی تابع داری میں لگے ہوئے، ہر وقت اللہ کی فرمانبرداری میں لگے ہوئے، تو انسانوں کی فرمانبرداری سے نافرمانی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، حتیٰ کہ اگر فرشتے بھی نافرمانی کرنے پر آ جائیں، اگر بفرض محال ایسا ہو تو نہیں سکتا، لیکن مان لیجیے تو بھی اللہ کی عظمت پر اور اس کی بزرگی پر کوئی فرق نہیں جاتا۔ تو ابلیس نے بھی اپنا کام کرنا شروع کیا اور بہت سارے طریقے ایجاد کیے، لیکن وہ ایک نبیوں کا دور چلتا تھا، نبیوں کا سلسلہ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے جب بگاڑ پیدا ہوا کسی نہ کسی پیغمبر کو دنیا کے اندر مبعوث کرنا کیا، کسی نہ کسی پیغمبر کو اللہ نے مبعوث کرنا کیا۔ ایک بات اور یاد رکھیے، ایک نظام تھا اللہ کا کہ ہمیں یہ کام کرنا ہے۔ اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا، اور قلم کے پیدا کرنے کے بعد میں اللہ نے قلم سے کہا لکھ دے۔ قلم نے کہا کیا لکھوں؟ جو کچھ ہونے والا ہے سب لکھ دو۔ تو قیامت تک جو کچھ ہونے والا ہے یہ سب قلم نے لکھ ڈالا، سب کچھ قلم نے لکھ ڈالا۔ تو اس قلم نے سب سے پہلے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو لکھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نظام کے تحت سب سے پہلے نبی بنائے گئے ہیں، اور اس دنیا کے اندر مبعوث ہونے میں سب سے آخر میں تشریف لائے۔ جیسے آپ پتھر سے گول دائرہ بناتے ہیں تو دائرے کی شروعات جہاں سے ہوتی ہے وہیں پر دائرے کا اختتام ہوتا ہے۔ اب دائرہ جو مکمل ہو گیا، اس کے بعد اگر پینسل چلائیں گے تو دائرہ خراب ہو جائے گا، بدنما ہو جائے گا، خوبصورتی پر دھبا لگ جائے گا۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں بھی حضرت مولانا سفیان صاحب نے آپ کو سنایا بھی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مثلی و مثل الانبیاء من قبلی، میری مثال اور مجھ سے پہلے سارے نبیوں کی مثال ایسی ہے جیسے ایک شخص ایک مکان تعمیر کیا، بہت حسین اور جمیل مکان کی تعمیر کی، لیکن اس میں ایک اینٹ کی جگہ خالی رکھی گئی۔ جو آتا دیکھتا کاش یہ اینٹ بھر جائے، کاش یہ اینٹ بھر جائے۔ پھر اس شخص نے وہ ایک اینٹ بھی مکمل کر دی۔ جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلسلہ نبیوں کا حضرت آدم علیہ السلام سے چلا ہے، اور ادریس، نوح، صالح، ہود، ابراہیم، اسماعیل، شعیب، اسحاق، موسیٰ، عیسیٰ ہوتے ہوئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک یہ سلسلہ پہنچا ہے۔ اب ایک جگہ تاریخی نبوت کی عمارت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ آخری اینٹ میں۔ اب جب عمارت مکمل ہو گئی تو عمارت کی تکمیل ہونے کے بعد کسی دوسرے اینٹ کی ضرورت ہے وہاں پر؟ کسی دوسرے اینٹ کی کوئی ضرورت نہیں۔ اب اگر کوئی اینٹ اور لگائی جائے گی تو عمارت بدنما ہو جائے گی، عمارت کی خوبصورتی ختم ہو جائے گی۔
عمارت بدنما ہو جائے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی طرح سب سے آخر میں تشریف لائے۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام، سب سے آخر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ایک لباس ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تدریجاً بڑا ہوتا ہے نا، دھیرے دھیرے بڑا ہوتا ہے۔ تو بچہ جب پیدا ہوا تو آپ نے 18 نمبر کا کرتا خریدا اس کے لیے، اور پھر دھیرے دھیرے 20 نمبر، 22 نمبر، 24 نمبر، 26 نمبر بڑھتا چلا گیا۔ اس کی ایک عمر یہاں تک پہنچتی ہے کہ اب 42 44 سے جو بھی لگنا ہے اس کی لمبائی اپنی جگہ پر رک جاتی ہے، اب اس کے بعد میں سائز نہیں چینج ہوتا، پھر مرتے دم تک اس کا لباس یہی رہتا ہے۔ تو بالکل اسی طرح حضرت آدم علیہ السلام تشریف لائے تو اس وقت نبوت اپنی ابتدائی دور میں، احکامات بدلتے گئے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے پر اللہ نے احکامات کو بالکل ثابت کر کے رکھ دیا، اور کیا فرمایا؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ میں نے تم پر دین کے تمام اصول اور تمام فروع کو مکمل کر دیا۔ اصول اور فروع سب مکمل ہو گئے، اب جب تکمیل ہو گئی، اسی تکمیل دین کا نام اسلام ہے۔ ہم نے قیامت تک کے لیے تمہارے لیے منتخب کیا، اسی اسلام کو منتخب کیا ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، اور ایک نظام کی ایسی ضرورت بھی تھی۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم علیہ السلام سے پہلے تک جو پیغمبر آئے، ہر مرتبہ کچھ نہ کچھ تبدیلی آتی رہی۔ تبدیلی آنے کے بعد ایک مستحکم نظام کی ضرورت بھی تھی۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے انا خاتم النبیین، میں آخری پیغمبر ہوں۔ ابھی حضرت مولانا نے فرمایا کہ خاتم کے معنی ہے مہر پہ ایک مغالطہ دینے کی کوشش کی جاتی ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ مہر لگا دی گئی پھر نوٹ لکھ دیا جاتا ہے نیچے۔ تو حضور اکرم علیہ السلام خاتم کے بعد پھر کیا فرماتے ہیں؟ خاتم النبیین کا ترجمہ خالی مہر نہ کر لینا کہ سب سے افضل نبی میں بعد میں کوئی نوٹ لگا سکتا ہے، ایڈریس لکھ سکتا ہے، کوئی ذل آ سکتا ہے، کوئی عکس آ سکتا ہے۔ نہیں، حضور نے اس کے بعد ترجمہ کیا ہے لا نبی بعدی، کوئی ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا جس کے اندر نبوت کا مزاج پیدا ہو جائے، جو پیغمبر بن سکے، ایسا انسان پیدا ہی نہیں ہو سکتا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات اور ارشاد فرمایا کہ میرے بعد 30 جھوٹے دجال پیدا ہوں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ ہر ایک دعویٰ کرے گا کہ میں پیغمبر ہوں، لیکن وانا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں تو آخری پیغمبر ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی بھی پیغمبر میرے بعد دنیا میں آ ہی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا جہاں ضروری ہے مسلمان ہونے کے لیے، وہاں حضور کی ختم نبوت پر بھی ایمان لانا ضروری ہے۔ اگر کوئی شخص نبی اکرم علیہ السلام کے بعد کسی نبوت کا احتمال بھی سمجھے کہ قیامت تک کوئی نبی آ سکتا ہے تو اسلام سے خارج ہو جائے۔ نبوت کوئی کسبی چیز نہیں کہ آدمی اپنے ہاتھ سے چاہے حاصل کر لے۔ نبوت کسبی چیز نہیں کہ آدمی چاہے تو اپنے ہاتھ سے حاصل کر لے، نبوت ایسا نہیں۔ نبوت ایک وحدی چیز ہے، عطائی چیز ہے۔ اللہ جسے چاہتا ہے وہی نبی بنتا ہے۔ پیغمبر کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کسی دوسرے کو نبی بنا سکے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام چاہ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ کوئی نبی ہو، 2 نبی مل کر کام کریں، لیکن کیا خود نبوت دے دی اپنے بھائی کو؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کون سے پیغمبر ہیں
دنیا میں رہتے ہوئے ڈائریکٹ اللہ سے بات کرنے کا جنہیں شرف حاصل ہے، ایسے موسیٰ کلیم اللہ، ایسے بزرگ پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہ چاہ رہے تھے کہ میرا بھائی پیغمبر ہو جائے، میری زبان میں لک نہ تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے میرے سینے پر علوم ڈالتا ہے اسی طرح ان کے سینے پر بھی علوم آ جائے تاکہ بہت وضاحت کے ساتھ لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا جا سکے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی ہے، وَاجْعَلْنِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي هَارُونَ أَخِي بِهِ أَزْرِي وَأَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي كَيْ نُسَبِّحَكَ كَثِيرًا وَنَذْكُرَكَ كَثِيرًا إِنَّكَ كُنتَ بِنَا بَصِيرًا۔ اللہ سے دعا کی ہے جس کا خلاصہ یہ ہے کہ پروردگار عالم یہ کام بہت بڑا کام ہے، یہ بوجھ بہت بڑا بوجھ ہے، میری زبان بھی گم ہے، میری زبان سے صاف الفاظ نہیں نکلتے ہیں، اس لیے میرا معاون میرے بھائی کو بنا دیجیے اور اسے نبوت آپ اپنے پاس سے عطا کر دیجیے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود نبی بنا دیا کسی کو، کسی بڑے سے بڑے پیغمبر کو بھی یہ حق حاصل نہیں کہ خود نبی بن جائے، خود بھی نبی نہیں بن سکتا، دوسرے کو بنا بھی نہیں سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اگر اللہ کی مرضی شامل نہ ہوتی تو نبوت کا اعلان جس عمر میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اس سے پہلے بھی کر سکتے تھے، لیکن جب جبریل علیہ السلام نے آ کر اللہ کا پیغام دیا ہے، نبوت کا تاج سر پر سجایا گیا، آپ نے اس کے بعد اعلان کیا۔ اس سے پہلے آپ نے اعلان نہیں کیا ہے، اس سے پہلے آپ نے اپنی نبوت کو لوگوں کے سامنے واضح نہیں کیا ہے، اللہ کے علم میں پہلے بنا دیے گئے ہیں۔ جیسے آپ کسی سے اپنے بچی کا رشتہ منتخب کر لیں گے، ہمارا داماد ہونے والا ہے تو داماد ہو گیا، آپ کا داماد ہو نہیں گیا، بس آپ کے علم میں رشتے کی تکمیل ہو چکی ہے، لیکن کسی کے سامنے آپ برملا یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ داماد ہے اور وہ یہ نہیں بیان کر سکتا کہ ان کی بیٹی میری بیوی ہے، دامادی رشتہ قائم نہیں ہو گیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں نبوت طے ہو چکی ہے کہ آپ کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا جائے گا، لیکن ایک مخصوص عمر میں نبوت کا تاج پہنایا گیا ہے اور پھر حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا ہے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ حضور خود فرماتے ہیں کہ سچے خواب نبوت کے 46 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ اب آپ جانتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت کتنے سال کی عمر میں ملی ہے؟ 40 سال کی عمر۔ اس کے بعد آپ کتنے سال تک دنیا میں بقید حیات رہے ہیں؟ 23 سال۔ تو 23 کو 2 سے ضرب کر دو کتنا ہوتا ہے؟ 46۔ بھائی 23 سال میں 2 چھمائی ہوتے ہیں نا، 46 چھمائی ہوتے ہیں۔ اب 46واں حصے کا مطلب 6 مہینہ سچے خواب ہے۔ اگر آپ مطالعہ کریں احادیث کا تو کیا پتہ چلے گا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کس مہینے سے اترنا شروع ہوئی؟ ربیع الاول کے مہینے میں آپ جب غار ہرا جا رہے تھے تو راستے میں درخت نے کہا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ، اور آپ نے سچے خواب دیکھنا شروع کیے تھے۔ جو خواب میں دیکھا وہی آپ نے دیکھ لیا بعد، بالکل سچے خواب نوجوان کیسے بیداری میں دیکھ رہے ہیں، خواب میں دیکھ رہے ہیں۔ تو ربیع الاول سے لے کر رمضان مبارک تک کے خواب کا سلسلہ چلا ہے۔ ربیع الاول سے رمضان مبارک کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 6 مہینے۔ 6 مہینے سے خواب کا سلسلہ چلا ہے، اور پھر رمضان میں 17 یا 18 رمضان کی شب میں حضرت جبریل علیہ السلام غار ہرا میں آئے ہیں اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ اس وقت حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم امی جان صدیقۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تشریف لائے ہیں اور اپنی پوری پوزیشن بتائی ہے۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ کے ساتھ ورقہ کے پاس گئے ہیں اور ورقہ کہتے ہیں وہی ناموس ہے، وہی جبریل ہے جو تم سے پہلے موسیٰ اور عیسیٰ کے پاس آیا کرتا تھا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان 40 سال کے بعد میں کیا، ایک مخصوص عمر کے بعد میں نبوت کا اعلان فرمایا۔ اب حضور اکرم علیہ السلام کو اللہ نے نبی بھی بنایا اور خاتم النبیین بھی بنایا، سب سے آخری پیغمبر بنایا۔ خاتم النبیین اس معنی کرتے بھی ہیں
کہ مقام اور مرتبہ میں سب سے اونچے مقام پر ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، مقام اور مرتبہ کے اعتبار سے بھی سب سے بلند مقام پر پائے ہوئے، زمانے کے اعتبار سے بھی حضور سب سے آخری زمانے میں آئے، زمانے کے اعتبار سے بھی حضور کے بعد کوئی نیا نبی نہیں آئے، اور کوئی حضور کے مقام اور مرتبے تک بھی نہیں پہنچ سکتا ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام ہر اعتبار سے خاتم ہے۔ چنانچہ آپ دیکھیں حضور کے زمانے میں ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، اللہ کے رسول کا زمانہ، حضور رحمت للعالمین، نبوت کا دعویٰ کرنا کتنا سنگین جرم ہوتا ہے اور کتنا خطرناک معاملہ ہوتا ہے۔ حضور نے تو بڑے بڑے مجرموں کو معاف کر دیا ہے۔ حضرت عمر تو آئے تھے ننگی تلوار لے کر قتل کرنے کے لیے، آپ چاہتے تو گریبان پکڑ کر گھسیٹ لیتے کہ تم مجھے مارنے کیا گیا ہے، لیکن حضور نے معاف کر دیا۔ آپ جب فتح مکہ کے موقع پر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے ہیں تو وہ لوگ موجود تھے مکہ میں جن کی شرارتوں کی وجہ سے آپ کو مکہ چھوڑنا پڑا تھا۔ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس وقت بھی اعلان کیا ہے آج رأفت و رحمت مہربانی کا دن ہے، آج میں تم سے وہی کہہ رہا ہوں جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، آج تم پر کوئی داروگیر نہیں، پچھلی بات تک کوئی معاملہ نہیں ہوگا، جاؤ میں نے تم سب کو معاف کر دیا۔ تو حضور کتنے بڑے رحمت بن کر آئے۔ سن 9 ہجری ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا جس کا نام ہے مسیلمہ۔ مسیلمہ نے نبوت کا دعویٰ کیا اور دعویٰ کرنے کے بعد خط لکھا۔ مسیلمہ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لکھا۔ خط کس طرح لکھا؟ مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط مسیلمہ کی طرف سے ہے جو مسیلمہ اللہ کے پیغمبر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نام ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ یہ خط لکھا اور پھر اس کے بعد مضمون لکھا، کہا تم لوگ قریشی لوگ ہو، ضدی لوگ ہو، مانتے تو ہو نہیں، آدھی دنیا کا نبی میں ہوں، آدھی دنیا کا آپ نبی، ہم دونوں مل کر نبوت کا کام کریں گے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، آپ کا چہرہ غصے سے بالکل سرخ ہو گیا۔ جب آپ غصہ ہوتے تو ایسا سرخ ہو جاتا تھا کأنما فقع علی وجهه الرمان، حق الرمان، ایسا لگتا تھا کہ آپ کے چہرے پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط پڑھا، جو قاصد خط لے کر آیا، حضور اتنا غصہ ہوئے، آپ نے فرمایا کہ اگر کسی قاصد کو، کسی سفیر کو مارنا جائز ہوتا تو آج میں اس کو قتل کرتا، لیکن سفیر کو مارنا جائز تو حضور نے اس کو توڑ دیا۔ پھر اس خط کا جواب تحریر فرمایا، اور خط کا جواب کیسے لکھا؟ حضور اکرم علیہ السلام نے شروعات میں کی من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ یہ خط محمد رسول اللہ کی طرف سے ہے، مسیلمہ کے نام ہے، جو مسیلمہ اس دھرتی کا، کائنات کا سب سے جھوٹا انسان ہے۔ اب جب جھوٹا کہہ دیا جائے تو کتنا برا لگے گا۔ اچھا، عرب میں جھوٹ کو برائی سمجھا جائے۔ ہرقل کے پاس ابو سفیان جب گئے ہیں اور کافروں کے ساتھ میں تھے، تو ہرقل نے آگے بٹھایا تھا ابو سفیان کو، اور ان کے قافلے والوں کو پیچھے بٹھایا، اور اس وقت حضور کے متعلق سوال کیے تھے، کب جب ابو سفیان بھی کافر، پیچھے بیٹھنے والے سب کافر۔ تو حضور اکرم علیہ السلام کے بارے میں ابو سفیان سے ہرقل پوچھ رہا تھا، لیکن ابو سفیان بالکل سچ سچ جواب دیتے گئے اور کہتے مجھے خطرہ لگ رہا تھا کہ مجھ پر جھوٹ کہہ دے کام کر دیا۔ عرب کیا جھوٹ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی بہت بری تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار اوصاف حمیدہ ہیں، آپ کی ساری خوبیاں ہیں، آپ کے اندر ساری خوبیاں اللہ نے جمع کر دی ہیں، لیکن حضور اکرم علیہ السلام کو مشرکین کس خوبی سے یاد کرتے تھے؟ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ سچے ہیں، آپ کی زبان سے کبھی جھوٹ نہیں نکلا ہے۔ آج مسلمانوں میں برائیاں پیدا ہو چکی ہیں، جبکہ آقا نے فرمایا کہ مسلمان کبھی جھوٹ نہیں بولتے،
سب کچھ کر سکتا ہے مسلمان، سارے گناہوں کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ آپ دیکھیں صحابہ کرام سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی مصلحت سے کچھ چیزوں کو کروایا بھی، لیکن جھوٹ کسی صحابی نے کہیں نہیں بولا، کہیں پر جھوٹ نہیں ہے ان کے یہاں۔ اب جب جھوٹ نہیں ہے تو کسی کو کاذب لکھ دیا جائے یا کذاب لکھ دیا جائے، بہت بڑا جھوٹا، تو کتنا غصہ آئے گا۔ اب حضور اکرم علیہ السلام نے خط لکھوایا اور فرمایا کہ یہ خط لے کر جائے گا کون؟ خط لے کر جانے والے کے لیے بڑی مصیبت ہے کہ کذاب لکھا جا رہا اور وہ خط لے کر دربار میں پہنچے تو اس کی جان سلامت آنا تو بہت مشکل۔ حضرت حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالی عنہ کھڑے ہوتے ہیں۔ حبیب ابن زید انصاری کون ہے؟ نبی اکرم علیہ السلام ہجرت کرنے سے پہلے جب مکہ مکرمہ میں تھے تو سب سے پہلے 6 لوگ مدینے سے آ کر آپ کے ہاتھ میں مسلمان ہوئے تھے۔ حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا تھا حضور نے ان کا معلم بنا کر کے۔ اس کے بعد میں کچھ 12 لوگ آئے تھے، ان 12 لوگوں میں سے ایک تھے حبیب ابن زید انصاری، مکے ہی میں آ کر مسلمان ہوئے تھے اور ان لوگوں نے دعوت دی تھی حضور کو۔ پھر 70 لوگ آئے تھے اور 70 لوگوں نے پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی تھی کہ آپ مدینہ تشریف لے آئیے، وہاں پر ہم آپ کی پوری حفاظت کریں گے۔ پھر حضور ان کی دعوت پر تشریف لے گئے تو حبیب ابن زید انصاری کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میں تیار ہوں خط لے جانے کے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے خط ان کے حوالے کر دیا اور رخصت کر دیا۔ حبیب ابن زید خط لے کر پہنچے مسیلمہ کے دربار میں۔ دربار کا وقت ختم ہونے والا تھا، مسیلمہ نے خط دیکھا، آگ بگولا ہو گیا اور فوراً حکم دیا کہ ان کو قید کر لیا جائے۔ چنانچہ حبیب ابن زید کو قید کر لیا گیا۔ جب اگلے دن پھر دربار لگا تب مسیلمہ نے حکم دیا کہ ان کو لایا جائے۔ اب حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس حال میں لائے جا رہے کہ ہاتھ میں ہتھکڑیاں ہیں، پیروں میں بیڑیاں، زنجیر لے جکڑے میں مجرم بنا کر پیش کی ہے۔ اب مسیلمہ نے سوالات کرنا شروع کیے، بڑے اہم سوالات کیے، اور ایسے موقع پر کہ کوئی نہیں اپنا کلمہ کفر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان حالات میں بولنے کی اجازت دی ہے جب آدمی گر جائے اور پھر مطمئن ہو، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، جب آدمی مجبور ہو جائے لیکن اس کا دل مطمئن ہو۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا جہاں پر مسئلہ ہے، آپ سنو حبیب ابن زید انصاری کا عقیدہ۔ تو اس وقت مسیلمہ نے پوچھا اشہد ان محمد رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں؟ فرمایا اشہد ان محمد رسول اللہ، ہاں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ کہا اشہد انی رسول اللہ، تم گواہی دیتے ہو کہ میں بھی اللہ کا رسول ہوں؟ حبیب ابن زید نے کہا میں بہرام سنوں گا۔ پھر پوچھا کیا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ کہ مانتا ہوں، مجھے میں بہرام نہیں سنتا۔ پھر پوچھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول مانتے ہو؟ میں مانتا ہوں، مجھے میں بہرام نہیں سن پاتا ہوں۔ حضور کی نبوت کے مقابلے میں کسی اور کی نبوت سن لی جائے، کسی اور کی رسالت سن لی جائے۔ ابھی حضرت مولانا نے بیان فرمایا آپ کے سامنے کہ اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے تو اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ حضور اکرم علیہ السلام کے بعد میں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے، ہاں مطلب زیر کرنے کے لیے، اس کو جواب دینے کے لیے اس سے دلیل کا مطالبہ علماء کرے اور سمجھدار لوگ کرے تو اور بات ہے، لیکن عام آدمی اس سے دلیل مانگے، ہو سکتا ہے دلیل سے اس کے دل میں شکوک و شبہات پیدا ہو جائیں، اس سے دلیل مانگنا بھی کفر ہے۔ حبیب ابن زید نے یہی جواب دیا کہ میں حضور اکرم علیہ السلام کی رسالت کے مقابلے میں کسی اور کی رسالت اور نبوت کو سننا گوارا نہیں کرتا۔ جب یہ تین بار یہ جملہ کہا اس کا پارا گرم ہوا اور اس نے جلاد کو حکم دیا اگر تلوار سے ان کے ہاتھ کو جدا کر دے، ایک ہاتھ الگ پڑا ہے اور خود طرف کر۔ پھر پوچھا مجھے مانتے ہو؟ سن نہیں پاتا، بہرا ہوں، کان کاٹ دیے، دوسرا ہاتھ کاٹ دیا گیا، ناک کاٹ دی گئی، 2 لوگوں نے زبان پکڑ کر کھینچا اور جلاد کی تلوار چلے، زبان بھی کاٹ دی گئی، خون میں سربدر ہے۔ حبیب ابن زید انصاری رضی اللہ عنہ داہنا ہاتھ الگ پڑا ہے، بائیں ہاتھ الگ پڑا ہے، دونوں کان کٹے پڑے
پڑے ہیں، ناک کٹی پڑی ہوئی ہے، زبان کٹی پڑی ہوئی ہے، یہ مرنے کے بعد نہیں ہوا ہے، زندہ ہونے کی حالت میں حضرت حبیب بن زید نے تڑپ تڑپ کر کے جان دے دی ہے اسی حال میں. لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد میں کسی اور کو نبی ہونا تسلیم نہیں کیا. اور پھر سنو اس زمانے کی ماؤں کا ایمان کیسا تھا. جب حبیب بن زید کے اس شہادت کی اطلاع مدینہ منورہ میں پھیلی ہے تو ان کی والدہ حضرت ام عمارہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لائی ہے دربار رسالت میں اور عرض کیا ہے حضور اکرم علیہ السلام کی خدمت میں، یا رسول اللہ لہذا اليوم ارضعته، میں نے اسی دن کے واسطے اپنے بچے حبیب کو دودھ پلایا، یہی دن دیکھنے کے واسطے کہ آپ کے ناموس کی حفاظت پر ہمارا بچہ جان دے دے لیکن آپ کے مقابل میں کسی کو تسلیم نہ کرے. میں نے اسی واسطے دودھ پلایا تھا، آج میرے بچے نے بہت اچھا کام کیا. تو ایک تو نبی وہ تھا، ایک نے نبوت کا اور دعویٰ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، جس کا نام تھا اسود عنسی. اس شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا تو پتا ہے اس کو قتل کرنے اور جہنم رسید کرنے کے لیے کون صاحب تھے؟ حضرت وحشی ابن حرب، جنہوں نے جنگ احد کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا. انہوں نے فرمایا کہ میں نے اسلام کے اچھے سپاہی کو شہید کیا ہے، اب جب میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میرے دل کے اندر گھر کر گئی ہے، تو میں اس کائنات کے سب سے گندے آدمی کو جہنم رسید پہنچا کر یا جہنم رسید کر کے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روح کو خوش کرنا چاہیے. آخرکار یہ سلسلہ چلتا رہا، لوگ نبوت کا دعویٰ کرتے رہے، بعد میں بہت بڑے بڑے مدعیان نبوت پر آتے رہے. کچھ عورتوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، کچھ مردوں نے نبوت کا دعویٰ کیا. بالآخر ہندوستان میں موجودہ حالات میں جو ایک تحریک سرگرم عمل ہے، ہندوستان کی جنگ آزادی کے بعد 1857 کی جنگ آزادی کے بعد میں انگریزوں نے سوچا کہ مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کی کوئی ترکیب اختیار کی جائے تاکہ ان کے عقائد کمزور ہو، ان کا ایمان نکل جائے، یہ اندر سے بالکل کھوکھلے ہو جائے. ایک شخص کو تیار کیا جس کا نام تھا مرزا غلام احمد قادیانی. یہ قادیانی اس شخص نے پہلے تو ولایت کا دعویٰ کیا، مجددیت کا دعویٰ کیا اور پھر دھیرے دھیرے نبوت کا بھی دعویٰ کیا. کہتے درو تھوڑا حافظہ نہ باشد، جھٹے کا حافظہ انتہائی کمزور ہوتا ہے. دیکھیے مرزا غلام احمد قادیانی کے جھوٹا ہونے کے لیے بے شمار لڑائی. کبھی اگر کوئی قادیانی ملے اور ختم نبوت پر بحث کرنا چاہے تو آپ صاحب کہہ دیں کہ ختم نبوت کی بات بعد میں ہوگی، مرزا غلام احمد قادیانی کی صورت پر بحث کر لو، اس کی شخصیت پر بحث کر لو. جتنے پیغمبر آئے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک، اللہ تبارک و تعالی نے ظاہری اعتبار سے سب کو حسن و جمال عطا کیا ہے. اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو حسینوں کے حسین اور خوبصورتوں کے خوبصورت تھے. یہاں تک کہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتے ہیں، میں نے اللہ کے نبی سے زیادہ حسین چہرہ کوئی دیکھا ہی نہیں ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ساری کائنات میں سب سے زیادہ حسن تھا اور صحابہ مبالغہ نہیں کرتے تھے، صحابہ جھوٹ نہیں بولتے تھے. حسان ابن ثابت کہتے ہیں آپ سے زیادہ حسین کوئی پیدا نہیں ہوا، آپ سے زیادہ خوبصورت کسی انسان کسی عورت نے جنا ہی نہیں ہے. آپ گویا کس طرح پیدا ہوئے ہیں جیسے اللہ سے آپ نے خود کہہ کر مطالبہ کیا ہو کہ میرے اللہ میری صورت ایسی بنا دے، اور اللہ نے اس طرح بنا کر آپ کو دنیا میں بھیج دیا. انتہائی گندا چہرہ، بدترین چہرہ مرزا غلام احمد قادیانی کا کہ اگر دیکھ لیں تو گھن محسوس. ایسے شخص کو انگریزوں نے نبی بنانے کا دعویٰ. اب یہ شخص دعویٰ کرنے لگا کہ میرے اوپر ایسے ایسے الہامات ہوتے ہیں، میرے اوپر وحی آتی ہے. بتاؤ وحی کبھی جھوٹی ہوتی ہے؟
وہی کبھی جھوٹی ہوتی، کبھی وہی میں جھوٹ نہیں ہوتی۔ یہ شخص کتنا جھوٹا ہے، اس کی ایک کتاب میں روحانی فضائل، میں نے خود اس کا مطالعہ کیا۔ ایک جگہ پر لکھا ہے روحانی فضائل میں کہ میرے ابا نے مولوی ابو الفضل کو مجھے پڑھانے کے لیے گھر میں نوکر رکھا تھا، میں نے ان سے پڑھا تھا، یہ لکھا ہے جگہ پر۔ اور پھر ایک جلد اور آگے میں اسی جلد میں لکھتا ہے میں بقسم کہتا ہوں دنیا میں میرا کوئی استاد نہیں، اسی طرح پیغمبر کو کوئی استاد نہیں ہوتا۔ بتاؤ جھوٹ ہے کہ نہیں جھوٹ ہے؟ اسی کی کتاب سے اس کا کذب، اس کا جھوٹ، اس کا بہتان ثابت ہوتا ہے، اس کا جھوٹ ثابت ہوتا ہے۔ اور بے شمار جھوٹے دعوے دیے اس شخص نے۔ حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب امرتسری رحمۃ اللہ علیہ جو جماعت اہل حدیث سے ذمہ دار تھے، وہ مناظرے کے لیے تشریف لے گئے تو اس شخص نے کہا، مناظرہ ہوا، بحث ہوئی، تو اس شخص نے کہا اگر میں جھوٹا ہوں تو میرے اوپر اللہ کی لعنت، تم جھوٹے ہو تم پر اللہ کی لعنت، اور سنو ہم دونوں میں جو جھوٹا ہوگا میرے اوپر وہی آئی ہے کہ وہ پہلے مر جائے۔ چنانچہ قادیانی لوگ تو انتظار کر رہے تھے کہ مولانا ثناء اللہ صاحب کا انتقال ہوگا، لیکن اگلے ہی سال مرزا غلام قادیانی مر گیا، اور اس کے مرنے کے بعد حضرت مولانا ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 40 سال تک زندہ رہے، 40 سال تک دنیا کے اندر زندہ رہے اس کے مرنے کے بعد۔ اس نے طرح طرح کے دعوے کیے، پہلے تو مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، کیونکہ مسلمانوں میں مہدی ہونے کے عقائد سے زیادہ واقفیت نہیں، بیداری نہیں۔ اگر کوئی شخص نبوت کا دعویٰ کرے تب تو اس کو فوراً قتل کرنے پہ آمادہ ہو جائے گا، یہ شخص جھوٹا ہے۔ لیکن حضرت مہدی کے سلسلے میں مسلمانوں کے سلسلے میں مسلمانوں کے اندر بیداری نہیں، قیامت کی علامات سے واقفیت نہیں۔ مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، عیسیٰ مسیح ہونے کا، اور یہاں تک کہ مریم ہونے کا دعویٰ کیا کہ میں مریم ہوں۔ تو لوگوں نے کہا کہ مریم تو عورت کی، عورتوں کو حیض آتا ہے، تو اس نے کہا مجھے بھی حیض آتا ہے۔ ایسا جھوٹا انسان۔ اور اس شخص نے یہاں تک کہا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش 2 بار ہوئی ہے، ایک بار حضور اکرم علیہ السلام 1400-1300 سال پہلے آئے تھے ابو بکر و عمر کے زمانے میں، اور ایک بار میری شکل کے اندر آئے، میرے اندر حلول ملتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ نعوذ باللہ من ذلک، اللہ ہم سب کی حفاظت کرے۔ بڑا خطرناک عقیدہ، اور اللہ جزائے خیر دے اکابرین دیوبند، انہوں نے اس سلسلے میں بہت بیداری پیدا کی، بہت بیداری پیدا کی۔ چنانچہ ابھی انتقال ہوا حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا، دارالعلوم دیوبند میں شعبہ تبلیغ میں ایک عالم مولانا راشد صاحب، انہوں نے خواب دیکھا، انہوں نے خود بیان کیا خواب، انہوں نے خواب دیکھا کہ حضرت قاری عثمان صاحب اور قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سب پر ایک بہت خوبصورت تاج سجا ہوا ہے، بہت چمکدار ہے، بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی دیکھ کر مہ ہو گیا۔ حضرت یہ تاج کیسا ہے؟ تو انتقال کے بعد وہ خواب میں کیا دیکھا، حضرت فرما رہے کہ 2 تاج اللہ کی طرف سے آئے تھے، ایک تاج حضرت مولانا عطا اللہ صاحب بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو ملا، اور ایک تاج مجھے ملا، اور یہ دونوں تاج کس بنیاد پر ملے ہیں؟ ختم نبوت کی مدت کی بنیاد۔ ختم نبوت کے سلسلے میں بیداری حضرت عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیدا کی ہے، اور اس کے بعد قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی بیماری آزاری کو بالائے طاق رکھ کر جہاں ختم نبوت کی بات آتی تھی ہر حال میں اس میں شریک ہوتے تھے، اور جاتے تھے کئی دن قیام کرتے تھے، تربیت دیتے تھے۔ بہرحال جو ختم نبوت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں بنیادی عقیدہ ہے جو مسلمانوں میں ہونا چاہیے، حضور کے بعد کوئی نیا نبی کسی طرح کا نہیں رہ سکتا۔ اچھا، بات قادیانی مغالطہ جیسے، اور مغالطے کی صورت کیسے ہوتی؟ ایک سادہ جو آدمی جو بیچارہ کسی چیز سے واقف نہ ہو، ایک بار
میرا خود آمنا سامنا ہوا اتفاق سے. اس وقت حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بقید حیات تھے. کسی نے قادیانیوں سے ان کے مبلغین سے بات چیت کر لی کہ ایسا ہے ہم مناظرہ کریں گے, اور پھر تاریخ طے بھی کرنی ایک ماسٹر صاحب کو بتلایا گیا. اس اپنے عربے میں پڑھا رہا ہے سنگیلے. حضرت مولانا اسامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے رابطہ کیا کیا ہونا چاہیے. حضرت نے تو یہی فرمایا کہ غلط کے مناظرہ کرنا ہی نہیں چاہیے. ایسے لوگوں کو مناظرہ کرنے کوئی مطلب نہیں ہوتا. بھائی مناظرہ شاید نہیں ہوتا حق ثابت کرنے کے لیے, اور حق ثابت تو کیا جائے گا جو آپ کو شبہ ہو تب تو. جہاں تو شبہ نہیں, یقین ہے کہ حضور خاتم النبی کو, لیکن بہرحال طے کیا ہے تو اب جانا تو جانا ہی ہے. ایک صاحب اور گئے بیچارے, اللہ ان کو بھی جزائے کر دے, ابھی دنیا سے رخصت ہو گئے, ساتھ میں کئی لوگ گئے. جب وہاں پر پہنچے تو بات چیت شروع ہوئی. اس شخص نے کہا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین ہے اور مرزا غلام احمد قادیانی زندگی. اور دعویٰ کیا ہے, دلیل کیا ہے, بڑی اہم دلیل. کہا حضور رحمت للعالمین اور نبوت بھی رحمت للعالمین کا مطلب حضور عالم کو رحمت تقسیم کرنے کے لیے, اور نبوت بھی ایک رحمت. جب نبوت بھی رحمت ہے اور حضور رحمت للعالمین ہے, اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور کے آنے کے بعد دنیا کے اندر نبوت عام ہو جائے گی, بہت سے نبی پیدا ہو جائے گی. اگر یہ کہو کہ حضور نبوت بند کرنے کے لیے آئے تو اس کا مطلب تو ہوگا کہ حضور رحمت بند کرنے کے لیے آئے. کوئی جواب ہے اس کا؟ لیکن یقیناً جواب ہے. قرآن پاک میں جواب دیا گیا جو میں نے آیت خطبے میں پڑھی. اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو, انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا. روشن چراغ, سراجا منیر سورج کو کہا جاتا ہے. ہم نے آپ کو سورج بنا کر بھیجا. حضور کی نبوت چاند تاروں جیسی نہیں, حضور کی نبوت کیسی ہے, سورج جیسی. دن کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے, غروب آفتاب کے بعد, اور اختتام کہاں تک ہوتا ہے, غروب آفتاب پر ہوتا ہے. بھائی رات کی شروعات ہی دن کا آغاز ہو گیا. آپ اعتکاف کب تک کرتے ہیں, 29 یا 30 رمضان کی شام تک کرتے ہیں. اعتکاف آپ کا مکمل ہو گیا, اس لیے کہ جیسے رات ہوئی فوراً عید کا دن لگ گیا. عید کا دن لگ گیا. جمعہ کے جو فضائل ہیں وہ جمعرات کے بعد والی رات کی شروع ہو جاتی ہے, اور جمعہ کے مغرب تک وہ فضائل دیتے ہیں. ایسے عید کے دن, عید کا دن کب تک ہے, عید کے دن غروب آفتاب تک. تو رات یہ پہلے آتی ہے دن بعد میں. جب رات پہلے آتی ہے تو کیا ستارے نکلتے ہیں اور چاند بھی نکلتا ہے. ستارے کتنے ہوتے ہیں, کوئی گنتی کر سکا ہے آج تک؟ کروڑوں کی تعداد میں ستارے ہوتے ہیں اور چاند بھی ہوتا ہے, لیکن ستارے اور چاند سب آسمانوں پر جگمگا رہے ہیں. اس کے باوجود آپ نے بیٹھ کے نہ رکھیں. کیوں؟ کروڑوں ستاروں کے ہونے کے باوجود آپ کی ضرورت پوری نہیں ہو پا رہی, روشنی ختم نہیں ہو پا رہی. اور پھر اکیلا سورج نکلتا ہے. صبح ہونے کے بعد میں سورج اکیلا نکلتا ہے, اس کا کوئی ساتھی نہیں ہوتا. سورج نکلنے کے بعد کروڑوں ستارے غائب ہو جاتے ہیں, چاند بھی غائب ہو جاتا ہے. جب سب غائب ہو جاتے ہیں, کوئی بیوقوف شخص بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ صاحب چاند اکیلے آیا, یہ تو دنیا کے اندر تاریکی پھیلا دے گا, کروڑوں ستاروں کا دشمن بن کر آیا ہے. ہر ایک یہ کہے گا کہ اکیلا سورج جو ہے یہ پوری دنیا میں روشنی پہنچانے کے لیے کافی ہے. اب سورج کے نکلنے کے بعد نہ ستاروں کی ضرورت ہے, نہ چاند کی ضرورت ہے, نہ لائٹ کی ضرورت ہے, نہ بلب کی ضرورت ہے, کسی چیز کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اب اکیلا سورج ساری دنیا کے لیے کافی ہے. جب تک دن رہے گا اس وقت تک سورج باقی رہے گا, نہ دوسرے سورج کی ضرورت ہے, نہ چاند ستاروں کی ضرورت ہے. ایسے ہی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے پیغمبر آئے, اور حضور کی نبوت یہ سورج کے مانند ہے. جب تک قیامت باقی رہے گی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا سکہ چلتا رہے, قیامت تک یہی سکہ چلتا رہے. اچھا, حضور اکرم علیہ السلام نے
قیامت کے بارے میں بڑی پیشین گوئیاں تھیں کہ قیامت سے پہلے یہ ہوگا، فلاں فلاں چیزیں ہوگی. حدیث کے اندر تو بہت ساری باتیں موجود ہیں، بڑی علامات موجود ہیں. بخاری کے اندر، مسلم میں، ترمذی میں، ابو داؤد میں، ابن ماجہ میں، تمام کتابوں میں احادیث موجود ہیں، بے شمار احادیث موجود ہیں. ان کا اعادہ تو اس وقت ممکن نہیں. ایک بہت اہم بات، ایک بہت اہم فتنہ جس کی طرف اشارہ کرنے کا مجھے حکم بھی ملا ہے، وہ ہے حضرت مہدی کے سلسلے میں معلومات. حضرت مہدی ہے کون؟ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر دنیا کے سارے دن ختم ہو جائیں، مان لیجیے، اور صرف ایک دن بچے قیامت کے آنے میں، تو اللہ اسی ایک دن میں بھی حضرت مہدی کو بھیجے گا. جب تک وہ آئیں گے نہیں قیامت نہیں ہے. حضرت مہدی کو آنا ضروری ہے، طے ہے ان کا. یہ مہدی کون ہے؟ شیعہ تو وہی کہتے ہیں یہ وہی مہدی جو 12ویں امام ہے، جو غار سلمان راہو کے اندر چھپے ہوئے، حالانکہ ایسا نہیں. یہ نجیب الطرفین حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد میں ان کے باپ کا نسب ہے اور ان کی ماں کا سلسلہ نسب ہوگا حضرت حسین کی اولاد. یعنی ماں حسینی ہوں گی اور باپ حسنی ہوں گے. حضرت علی کی حضرت فاطمہ کے بیٹے ہوں گے، حضرت فاطمہ کی اولاد میں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان کا نام میرے نام پر ہوگا، ان کے باپ کا نام بھی میرے باپ کے نام پر ہوگا. چنانچہ اصل نام کیا ہوگا؟ محمد. اور ان کے والد کا نام کیا ہوگا؟ عبداللہ. ساری دنیا ان کے آنے سے پہلے ظلم سے بھر جائے. دنیا کے اندر قتل و غارت گری عام ہو جائے. یہاں تک کہ عرفات میں بھی قتل و قتال عام ہو جائے گا. اس وقت یہ طواف کر رہے ہوں گے خانہ کعبہ کا، اور خانہ کعبہ کے طواف کے درمیان رکن یمانی اور حجر اسود کے بیچ میں لوگ ان کو پہچانیں گے. حضور اکرم علیہ السلام نے ان کی پہچان بھی بتلاتی ہے. اجل جبہہ، ان کی پیشانی بہت کشادہ ہوگی، ناک اٹھی ہوئی ہوگی، روشن چہرہ ہوگا. حضور نے پوری علامتیں بتلا دی ہیں. اب لوگ پہچانیں گے اور لوگ ان کے پاس جا کر بیٹھ کے درخواست کریں گے کہ آپ حکومت سنبھالیے، آپ حکومت سنبھالیے. انکار کریں گے، نہیں 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 میرے بس کا نہیں. لوگ زبردستی کریں گے. جب زبردستی کریں گے تو اس پہلی نشست میں 313 لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، بیعت خلافت کریں گے اور ان کو خلیفہ تسلیم کیا جائے گا. اور پھر اس کے بعد 7 سالہ دور حکومت میں، 7 سالہ دور اقتدار میں پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی. ظلم کا بالکل خاتمہ ہو جائے گا. انصاف سے ساری دنیا بھر جائے گی. دمشق ان کا دارالحکومت ہوگا، دارالخلافت ہوگا. آج کے زمانے میں جس شخص نے اپنے مہدی ہونے کا دعویٰ کیا ہے اس کا نام کیا ہے؟ شکیل ابن حمید. تو بتاؤ نام غلط ہے کہ نہیں؟ حضور نے کہا فرمایا تھا نام ہوگا محمد ابن عبداللہ، تو اس کا نام بھی نہیں ہے، باپ کا نام بھی غلط ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ فلاں جگہ پر بیعت ہوگی، لیکن اس شخص نے شاید حرمین کا دروازہ بھی نہ دیکھا ہوگا. پھر یہ اورنگ آباد میں رہتا ہے، دربھنگا کا رہنے والا ہے، بہار میں دربھنگا ضلع کا عثمان پور کا رہنے والا ہے. ایک شخص نے مہدویت کا دعویٰ کیا اور بہت نظر و تنقید سے کام لیا گیا. بیچاری سیدھی سادی بھولی بھالی عوام، ان کے سامنے جب قیامت کی بات کی جائے تو متاثر جلدی ہو جاتے ہیں قیامت کی علامات. اور مہدی کے بارے میں چونکہ معلومات نہیں ہوتی اس لیے فوراً اس کو مہدی تسلیم کر لیا جاتا ہے. اور جب مہدی تسلیم کر لیا گیا تو پھر یہ باور کرایا جاتا ہے کہ دیکھو مہدی اور مسیح دونوں ایک ہی، الگ الگ نہیں. عیسیٰ مسیح اور مہدی دونوں ایک ہیں، الگ الگ نہیں. جبکہ آپ کو بتلا دیں مہدی کا نام محمد، باپ کا نام عبداللہ، اور عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کا نام کسی کو پتا ہے؟ بغیر باپ کے پیدا ہوئے عیسیٰ علیہ السلام. عیسیٰ علیہ السلام کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوئے.
اور عیسیٰ تو وہ ہیں جنہوں نے بچپن میں بات کی ہے اور یہ کہا انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب بھی دی ہے، اللہ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے، وجعلنی مبارکا اینما کنت، میں جہاں کہیں بھی رہوں گا بابرکت رہوں گا، واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا، اور پوری زندگی میں نماز اور روزے کی زکات کی پابندی کرتا رہوں گا، اس کا اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، وبرا بوالدتی، اللہ نے مجھے یہ بھی حکم دیا ہے کہ اپنی ماں کا فرمانبردار بنتا ہوں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائیں گے کب؟ جب حضرت مہدی خلیفہ ہوں گے۔ مہدی اور عیسیٰ دونوں الگ الگ ہیں، ایک نہیں ہے، یہ بنیادی بات ہے۔ اور یہ فرقہ دعویٰ کیا کرتا ہے کہ عیسیٰ اور مہدی دونوں ایک ہیں۔ حضرت مہدی عصر کی نماز میں اذان ہو چکی ہوگی، اقامت بھی ہو رہی ہوگی، دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھ کر دمشق کی پورب کی جانب جو مینار ہے اس کے اوپر تشریف لائیں گے، اور پھر اعلان ہوگا، آواز آئے گی کہ جلدی سے سیڑھی لے کر آؤ، اس لیے کہ بعد میں دنیا میں آگے یہاں تو اسباب کی ضرورت ہے، اب سیڑھی لے جائی جائے گی، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام سیڑھی سے نیچے آئیں گے، اور جب نیچے تشریف لائیں گے حضرت مہدی مسلح پر پہلے سے کھڑے ہوں گے، وہ پیچھے ہٹ جائیں گے کہ آپ نماز پڑھائیے، لیکن عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے نہیں آپ نماز پڑھائیے، آپ کی ابتدا ہم کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام نماز پڑھیں گے حضرت محمد بن عبداللہ المہدی کے پیچھے، تو عیسیٰ مہدی الگ ہو گئے نا۔ اب عیسیٰ علیہ السلام کی آمد سے پہلے کیا ہوگا؟ حضرت مہدی کی آمد کے بعد دنیا کے اندر عدل و انصاف بھر جائے گا، اور 7 سال کی حکومت ہوگی، اور اس جھوٹے انسان کے مہدی ہونے کا دعویٰ کیے ہوئے تقریباً 9 سال کا عرصہ گزر رہا ہے، 9-10 سال کا عرصہ۔ اس 9 سال میں دنیا کے اندر انصاف تو گزرا، جو پہلے انصاف تھا، جو عدل تھا، وہ سب ختم ہو رہا ہے، پوری دنیا ظلم سے بھرتی جا رہی ہے۔ اس کے جھوٹا ہونے کی دلیل ہے کہ نہیں؟ پھر حضور اکرم علیہ السلام فرماتے ہیں حضرت مہدی ہی کے دور میں دجال آ جائے گا۔ یہ فرقہ کیا کہتا ہے؟ یہ کہتے ہیں دجال کوئی انسان نہیں ہے، بلکہ یہ جو سسٹم چل رہا ہے کیا ہے، سیٹلائٹ سسٹم، یہ ہے دجال۔ اور حضور اکرم علیہ السلام نے جو مثال فرمایا، جو عام طور پر لوگ جانتے ہیں کہ اس کی پیشانی پر سکہ وقت کافی، تو اس کو بھی یہ فرقہ سمجھاتا ہے کہ دیکھو سیٹلائٹ سسٹم جو ہے یہ پیدا ہوا ہے امریکہ اور فرانس سے۔ اگر امریکہ اور فرانس لکھا جائے تو بیچ میں کیا آ جاتا ہے؟ امریکہ الگ کر دو اور فرانس کا الف نون سین الگ کر دو تو کیا آ جائے گا؟ کافر ہو جائے گا کہ نہیں ہو جائے گا؟ کہا دیکھو لکھا ہوا ہے امریکہ اور فرانس، یہ ہے دجالی سسٹم۔ حالانکہ ایسا نہیں، اس لیے کہ حضور اکرم علیہ السلام نے اور بھی باتیں تو بیان کی ہیں، صرف یہی بات نہیں، نبی اکرم علیہ السلام نے سمجھایا ہے کہ دجال ایک انسان ہوگا اور وہ گندمی کلر کا ہوگا، گندمی کلر کا ہوگا، اس کی ایک آنکھ ابری ہوئی ہوگی اور ایک آنکھ بالکل چپٹی ہوئی ہوگی، کانا ہوگا، اس طرح ہوگا، اور اس کے ایک ہاتھ میں آگ اور ایک ہاتھ میں پانی، ایک طرف نعمتیں ہوں گی اور ایک طرف نقمتیں یعنی سزائیں اور مصیبتیں ہوں گی۔ پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسلمانوں کو خطاب کرتے ہوئے کہ اس وقت تم اس کے عذاب کو اور آگ کو اختیار کر لینا، اس کا آگ در حقیقت اللہ کی نعمت ہے اور اس کا پانی در حقیقت اللہ کا عذاب، اور دجال 40 دن قیام کرے گا صرف دنیا کے اندر۔ اور یہ سیٹلائٹ کا سسٹم قائم ہوئے کتنے دن ہو گئے؟ 1 سال ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ صرف 40 دن دجال دنیا کے اندر قیام کرے گا، اس کا پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا۔ صحابہ نے سوال بھی کر لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ نے چھوڑا کچھ بھی نہیں، اللہ ان کے قبروں پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ صحابہ کرام نے واقعی کچھ نہیں چھوڑا، ورنہ ایک صبح پیدا ہو سکتا تھا۔ آج کل یہ سوالات کون حل کرتا ہے؟ کہاں سے علماء آتے اگر حضور کی رہنمائی نہ ہوتی؟
حضور اکرم علیہ السلام سے پوچھ لیا کہ جب 1 سال کا ایک دن ہوگا تو ہم لوگ نماز کا 5 نماز پڑھیں گے پورے دن میں؟ حضور اکرم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، وقت کا اندازہ لگا کر کے پڑھتے رہے، جیسے 24 گھنٹے ہوتے 1 سال کا ایک دن ہوگا، تھوڑی تھوڑی دیر پر اسی طرح وقت کا اندازہ لگا کے نماز پڑھتے رہنا۔ تو پہلا دن اس کا 1 سال کا ہوگا، اور دوسرا دن 1 مہینے کا ہوگا، تیسرا دن 1 ہفتے کا ہوگا، اسی طرح بقیہ سارے کے سارے ایام، سارے کے سارے دن اسی طرح۔ دجال جب دنیا کے اندر آئے گا تو 40 دنوں میں پوری دنیا کا سفر کر لے گا سوائے 3 مقامات۔ ایک تو حرمین نہیں جا سکے، مکہ مکرمہ مدینہ المنورہ، اور دوسرا بیت المقدس جس پر فرشتوں کا پہرا لگا ہوا ہے، وہاں پر بھی وہ داخل نہیں ہو سکے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کا تعاقب کریں گے، اس کا پیچھا کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام جب پیچھا کریں گے تو دور سے عیسیٰ علیہ السلام کی سانس سے وہ ایسے پگھلے گا جیسے برف پگھلتا ہے، اس طرح پگھلتا جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام تعاقب کرتے ہوئے مقام لطف پر اس کو قتل بھی کر دیں گے۔ تو دجال الگ ہے، ایک انسان ہے دجال۔ یہ بات ذہن کر لیجیے کہ دجال کوئی مشینی چیز نہیں ہے، بلکہ دجال ایک انسان ہے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو تلوار سے قتل کریں گے، مقام لطف پر قتل کریں گے۔ اور عیسیٰ اور مسیح دونوں الگ الگ ہیں، عیسیٰ اور مہدی دونوں الگ الگ ہیں۔ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، وہ جب اس دنیا کے اندر آئیں گے تو یہاں پر رہ کر شادی بھی کریں گے، اور دجال کو قتل کرنے کے بعد اب پوری دنیا اللہ کی نعمتوں سے بھر جائے گی، ہر طرف برکتوں کا ظہور ہوگا، ایسی ایسی برکات نازل ہوگی، ایسی برکات۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے کی برکتوں کا ذکر کرتے ہوئے کیا فرمایا ہے کہ انگور کا ایک دانہ پورے گھر کے لیے کافی ہو جائے گا، اور انگور کا ایک خوشہ، ایک گچھا، ایک خوشہ اتنا بڑا ہوگا کہ پورے خاندان کے لوگ کھا لیں گے، سب کا پیٹ بھر جائے گا۔ ایسی برکات ہوگی، مال کی فراوانی ہوگی، لوگ مال لے کر نکلیں گے، کوئی لے لو کوئی لے لو۔ آدمی کہے گا بھیا کل لے کے آتے تو ہم لے لیتے، کل ہمارے یہاں ضرورت تھی، آج تو ویسے ہی ہمارے پاس بہت ہے، اب ہم نہیں لیں گے، کوئی مال لینے والا نہیں بچے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے کچھ دن تک کے، اور پھر اس کے بعد میں عیسیٰ علیہ السلام مسلمانوں کو لے کر ایک پہاڑی کے اوپر چلے جائیں گے، اور پہاڑی کے اوپر عیسیٰ علیہ السلام رہیں گے، اور پھر اس کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہوگا۔ عیسیٰ علیہ السلام کی دفن تدفین کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بغل میں ایک جگہ خالی پڑی ہوئی ہے، اسی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تدفین عمل میں آئے گی۔ اور پھر اب دنیا کے اندر گناہوں کا سلسلہ پھر شروع ہو جائے گا، گناہ عام ہوتے چلے جائیں گے، نافرمانیاں بڑھتی چلی جائیں گی، اور پھر ان نافرمانیوں کے بعد اب طرح طرح کی اللہ کی نعمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں دنیا کے اندر ظاہر ہوں گی، طرح طرح کی نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ قرآن کے جاننے والے اٹھ جائیں گے دنیا سے، علم ختم ہو جائے گا، پوری دنیا کافروں سے بھر جائے گی۔ ایک وقت آئے گا کہ سورج پورب سے نکلنے کے بجائے پچھم سے نکلے گا، پچھم سے نکل کر بیچ میں آئے گا، زوال جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پھر وہاں سے پھر پچھم چلا جائے گا، اور اس کے بعد سے پھر جیسے روزانہ نکلتا ہے اسی طرح سورج نکلے گا، اور توبہ کا دروازہ اسی دن بند کر دیا جائے گا۔ پھر اس کے کچھ دنوں کے بعد سیدنا اسرافیل علیہ السلام اللہ کے حکم سے سور پھونکیں گے اور خلافت برپا ہوگی۔ یہ علامات نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بیان کی۔ تو میں نے آج کی نشست میں بنیادی باتیں جو بیان کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہیں اور آخری نبی ہیں، حضور کے بعد کوئی پیغمبر نہیں آ سکتا، کوئی نیا پیغمبر نہیں آ سکتا۔ عیسیٰ علیہ السلام تو پہلے آئے گے تو ان کی نبوت نہیں چلے گی۔ جیسے آپ کے ملک کے وزیر اعظم چلے جائیں، دوسرے ملک میں چلے جائیں، امریکہ چلے جائیں، تو کیا عہدہ تھوڑی ختم ہو گیا؟ وہاں بھی وزیر اعظم کے لقب سے یاد کیا جائے گا، لیکن وہاں جانے کے بعد وہ اس ملک کا جو نظام ہے اس ملک کے پابند یہ بھی ہو جائے گا۔ عیسیٰ علیہ السلام
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت جاری ہونے کے بعد آئیں گے. اس لیے حضور اکرم علیہ السلام کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں گے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات کے مطابق تو عبادتیں کریں گے اور دنیا میں رہیں گے. پھر اسی طرح ان کا انتقال ہوگا اور پھر قیامت جب برپا ہو جائے گی اور پھر جب دوبارہ سور پھونکیں گے حضرت اسرافیل علیہ السلام لوگ قبروں سے اٹھ کر کے زندہ ہو جائیں گے. آسمان زمین سب توڑ پھوڑ کر برابر کر دیا جائے گا. سورج قریب آ جائے گا. لوگ گرمی کی تپش میں ہوں گے. اس وقت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایمان والے بندوں کی سفارش کریں گے. ایمان والی امت کی سفارش کریں گے. ایمان والے امتی کون ہیں؟ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی تسلیم کرتے ہیں اور عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کا عقیدہ ہے. قرآن پاک کہہ رہا ہے وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم. یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل نہیں کیا تھا, سولی نہیں دی تھی. قرآن کہہ رہا ہے وما قتلوه یقینا, عیسیٰ کو انہوں نے یقیناً قتل نہیں کیا, بل رفعه اللہ الیہ, بلکہ عیسیٰ کو اللہ نے اپنے پاس اٹھا لیا ہے. یہ بنیادی عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کے نزول کے بارے میں. مہدی اور عیسیٰ دونوں الگ الگ ہیں. مہدی الگ ہے, وہ 7 سال تک حکومت کریں گے. 7 سال میں پوری دنیا انصاف سے بھر جائے گی. ان کے ہاتھ سے بیعت کرنے کے بعد 7 سال میں انصاف سے ساری دنیا بھر جائے گی. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال جو ایک انسان کا نام ہے, ایک شخصیت کا نام ہے, دجال کو حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقام جود پر قتل کریں گے. اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تمام باتیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر میں جو باتیں کہی گئی اللہ ان سب کو قبول فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان اللهم انت السلام وانت السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم لك الحمد كما انت اهل. اللهم صل وسلم وبارك وترحم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه كما انت اهل. جزا الله عنا محمد الله واهله صلى الله عليه وسلم. اله العالمين من تلف رسول الله تنزل اے اللہ بڑی نافرمانی ہم سے ہو جاتی ہے. میرے اللہ گناہ کرتے کرتے ہمارا دل کے بالکل سخت ہو چکا ہے. اے اللہ ہماری ہوتے ہیں لیکن میرے مولا آپ کو بڑے قریب ہے. آپ غفور, اے اللہ آپ غفور مجید ہے. اے اللہ آپ غفور رحیم ہے. اے اللہ رحیم ودود ہے. میرے اللہ آپ کو آپ کے پیار کا, آپ کی رحمت کا, آپ کی غفاریت کا واسطہ آپ ہمارے پورے وجود کو پاک کر دیجیے, معاف کر دیجیے. ہمارے دماغ کو, ہمارے خیالات کو, ہمارے نظام کو, ہماری زبان اور کام کو پاکیزہ بنا دیجیے. اے اللہ پاک کر دیجیے. اے میرے اللہ پاک کر دیجیے. اے اللہ پاک کر دیجیے. اے اللہ اپنا بنا دیجیے. اے اللہ اپنا بنا دیجیے. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ یہ پروگرام منعقد کیے جا رہے ہیں الہ العالمین, اس میں جن بھی لوگوں نے حصہ لیا ہے جو شرکا ہیں, اے اللہ سب کو آپ قبول فرما دیجیے. اے اللہ قبول فرما دیجیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی نبوت کی برکت سے میرے مولا ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں. ہم سب کی مغفرت کے فیصلے فرما دیں. اے اللہ آپ راضی ہو جائیے. اے اللہ آپ اگر راضی ہو جائیں, اے اللہ مجھے ملنے کی ناراضی کوئی پرواہ نہیں. اے اللہ اس طرح راضی ہو جائے کہ آپ کو بھی ناراض ہو. اے اللہ آپ کے محبوب علیہ السلام نے, آپ کے بندوں نے جن جن فرائضوں کو مانگا ہے میرے اللہ ہم بھی مانگتے ہیں, ہمیں عطا فرما. آپ کے محبوب نے, آپ کے بندوں نے جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے میرے اللہ ہم بھی بنا چاہتے ہیں حفاظت فرما. اے اللہ آپ ستار ہیں, مہربان ہیں. اے اللہ آپ نے اب تک ہمارے عیوب پر پردہ ڈالا ہے. میرے مولا آئندہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے ہم سب کی حفاظت فرما. آپ غفار اور گنہگار ہیں. اے اللہ آپ نے اب تک ہمارے گناہوں کو معاف فرمایا ہے. میرے مولا اب تک ہمارے صرف گناہ ہوئے ہیں. اے اللہ ان تمام گناہوں کے بدلے میں نیکی عطا فرما دے. اے اللہ ہم آپ کے سامنے بیٹھ کر آپ کے گھر میں توبہ کرتے ہیں. میرے اللہ ہمارے پورے وجود کو معاف فرما دے. اے اللہ ہماری توبہ قبول فرما دے. ہماری دعاؤں کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے قبول فرما دے. وصلی اللہ علیہ وسلم